ناظرین، حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ 5 جمادی الاول سن 5 ہجری بتاریخ 1 اکتوبر 626 عیسوی کو مدینہ رسول میں گھرانہ عصمت و طہارت میں حضرت رسول خدا کی طاہرہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جھولی اقدس میں وارد ہوئیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں۔ آپ واقعہ کربلا کی سب سے نمایاں خاتون تھیں۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القابات کی تعداد تقریباً 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القابات یہ ہیں: ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، رضیہ بالقدر۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ محض 7 سال کی تھیں تو ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں حضرت اون محمد کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دیگر 3 میں حضرت عبداللہ، حضرت عباس اور حضرت ام کلثوم شامل ہیں۔ خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں موجود تھیں۔ آپ جیسی صابرہ اور دلیر خاتون تاریخ انسانی نے کبھی نہ دیکھی کہ جو حسین و عباس جیسے بھائی، اکبر و قاسم، علی اصغر و اون محمد جیسے بیٹے، حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے نانا محمد کے صحابی اور بھائی کے اصحاب کو بچشم خود بے دردی سے شہید ہوتے دیکھا، مگر جب بات دین اسلام کے تحفظ پہ آئی تو آپ انتہا کے صبر اور دلیری سے کمر بستہ ہوئیں اور مقصد حسین کو دربار و بازار شام میں ایسی عظیم فتح دلائی کہ مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ آپ محافظہ مقصد کربلا ہیں۔ ناظرین، آپ کو تاریخ نے فاتح کوفہ و شام لکھا۔ دربار یزید میں آپ کے لہجہ مرتضیٰ میں خطبے نے یزید و دربار یزید کو لرزا کے رکھ دیا۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے اس عظیم الشان خطبے کو بیان کرنے سے پہلے مختصراً آپ کی عصمت و طہارت اور صبر و شجاعت کی عظیم المرتبہ داستان یقیناً آپ کے ایمان کو منور کرے گی۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائیں گئی، جہاں پہ یزید کے دربار میں دیا گیا ان کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا: اے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن جان لے کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے سوا کسی اور سے گلہ و شکوہ بھی نہیں کروں گی۔ اے یزید، مکر و ہیلے کے ذریعے تو ہم لوگوں سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، ہم اہل بیت پیغمبر سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کرتا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ناموں کو لوگوں کے دل و ذہن اور تاریخ سے نہیں مٹا سکتا اور چراغ وحی کو بھی نہیں بجھا سکتا۔ تو ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو نہیں مٹا سکتا، اور اس طرح تو اپنے دامن پر لگے ننگ و عار کے بدنما داغوں کو بھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرین و لعنت ہو ظالموں اور ستمگروں پر۔ ناظرین، واقع کربلا کے بعد حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ واقع کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئیں۔ انہوں نے اس سفر اسیری میں کئی خطبے دیے۔ ان میں سے خطبہ یزید بن معاویہ علیہ اللعن کے دربار میں دیا۔ ان کے دیگر فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبات کی طرح ان کا یہ خطبہ بہت مشہور ہے، جس نے یزید کے دربار پہ لرزہ طاری کر دیا۔ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس نے سب لوگوں کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا: اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و مینا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پھر یہ معروف خطبہ دیا جس نے دشمن حسین کے مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ راوی اس بات کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگ گیا ہو۔ یزید ابن معاویہ علیہ اللعن نے خیزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس
لکڑی کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے، اس نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں لال پیلا ہونے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید علیہ اللہ نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک اور ہونٹوں پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی اور فخریہ اشعار پڑھے تو حضرت زینب بنت علی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ ارشاد فرمایا، یزید کی تحقیر اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم کو بیان کیا۔ ناظرین، آپ کو مختصراً خطبہ زینبیہ بیان کریں گے کہ جس نے یزیدیت کی کمر توڑ دی اور مقصد یزید کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر، اما بعد۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا، حق کا انکار کرنے والوں کو مہلت دی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ ابن ابو سفیان اور قریش کے بزرگ افراد اور اپنے دشمنوں کو بخش دیا تھا اور فرمایا تھا تم آزاد ہو۔ پھر اس آیت کو حضرت زینب بنت علی علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم ہو کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں، اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چاردیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربرنہ دربدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولوں کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم
جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو سکتا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظلم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ناظرین، شہادت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد اب مردوں میں سوائے حضرت زین العابدین علیہ السلام کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ گھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک روبدار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر نواسی شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لخت جگر اور خاتون جنت حضرت سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گوشہ جگر صاحبزادی حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ و جاوید بنانے میں حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی رائے خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا علی و فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیہ رسول بھی تھیں اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ نہایت ہی نیک صفت، فراخ دل اور متقی خاتون تھیں۔ آپ نے شب بیداری اور نماز عاشورہ کی راتوں کو بھی ترک نہ کیا تھا۔ روایات میں ہے کہ جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو اپنا کنبہ ذبح کرانے کے بعد آپ اسیر ہو کے کوفہ و شام کی مسافرہ ہوئیں تو مشکلات کے المناک طوفانوں میں بھی آپ نے کبھی نماز شب قضا نہ کی تھی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی وصیت بھی روایت ہوتی ہے کہ زینب بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام جب مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے دو صاحبزادے حضرت اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت زینب مدینہ سے کربلا کے صحرا تک قدم بقدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہی۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے تمام بھائی، بھتیجے اور مہمان شہید ہوتے رہے۔ مکہ و کربلا، کوفہ و شام کے پرفتن راستوں کی تھکی ہوئی اور بھائیوں بیٹوں کی موت کی اجڑی ہوئی حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کا انتقال 15 رجب المرجب سن 62 ہجری بتاریخ 29 مارچ 682 عیسوی کو دمشق موجودہ شام میں ہوا۔ آپ کی مزار اقدس بھی وہیں موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔